تو مسئلہ پوچھنے والا جب مسئلہ پوچھ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کا اسٹائل تھا کہ کوشش کرتے تھے کہ زیادہ تر چانس ایسا ہو کہ بندہ حرام میں نہ کلاسیفائی کر دوں، میں جتنی گنجائش نکال سکتا ہوں نکال لوں، اور جب مجھے کسی عمل کے بارے میں کہا جائے کہ ایک عمل کرنا ہے تو میں کوشش کروں کہ صرف فرض پہ نہ رہوں بلکہ تھوڑا سا زیادہ عمل کر لوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں صرف فرض پہ رہ رہا ہوں تو کہیں فرض میں کوئی کوتاہی ہو جائے۔ یہ اسٹائل امام ابو حنیفہ کا تھا جو بعد تک ہمارے اندر آیا۔ دو الگ الگ باتیں بیک ان کے اندر جمع ہیں۔ نمبر ایک، جب وہ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کرتے تھے کہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا یار کوئی گنجائش نکال لو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نماز ہو جائے۔ تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ جان بوجھ کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوگی، آپ کو سورہ فاتحہ غلطی سے چھوٹ گئی اور سجدہ سہو کر لیا تو چلو نماز ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے، حدیث میں نہیں موجود کہ اگر کسی کی سورہ فاتحہ چھوٹ گئی تو اب وہ کیا کرے۔ اب حدیث تو بہت واضح تھی نا، نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، لیکن یہ سوال نہیں تھا کہ اگر چھوٹ گئی تو کیا ہوگا۔ تو اس پہ امام مالک نے کہا کہ چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ امام مالک کا مزاج سمجھ رہے ہیں، مزاج امام ابو حنیفہ کا مزاج یہ ہے کہ یار اگر چھوٹ گئی اور سجدہ سہو کر لو تو مان لیتے ہیں۔ اب یہ اہل رائے سے چڑ ہو رہی ہے اہل اثر کو کہ یار یہ کیا مطلب، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہو رہی، آپ کا خدا ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن ایسا ہی ہے کہ جس چیز میں قرآن اور حدیث کی خاموشی ہے تو اس میں آپ خود حدیث میں اس بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا مشورہ دیا نا کہ جب تم جاؤ گے لوگوں میں فیصلہ کرنے، جب گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو کیا کرو گے، تو انہوں نے کہا میں قرآن کو فالو کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن موجود نہیں ہوگا تو کیا کرو گے، وہ بات قرآن میں نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں حدیث کو فالو کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب حدیث میں بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا تو کیا کرو گا، انہوں نے کہا کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس بات سے۔ تو یہ تو حدیث سے ہی ثابت ہے نا کہ ایسا کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا ہی پڑے گا نا، پھر آپ کو اسی چلانے کے نہیں چلانے تو یہ تو آپ کو ابھی کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو اس پہ جن معاملوں میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق، ان کی اپنی تحقیق کے مطابق کچھ گنجائش تھی، اس میں انہوں نے اس کو فرض سے تھوڑا سا ہلکا کر دیا، ایک نئی چیز انٹروڈیوس کی، واجب بھی ایک ٹرم انٹروڈیوس کر دی۔ تو حالانکہ پہلے اس طرح سے یہ ٹرمز نہیں تھیں، امام ابو حنیفہ کے بعد پھر یہ ٹرمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوتی گئیں، لیکن اس کے پیچھے مزاج کیا تھا، ان کا ایک مزاج تھا، لیکن وہ کوئی بھی بات اگر حدیث میں موجود ہے تو اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آیا کہ تمہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، حنفی جو ہوتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت ہم لوگ نہیں کرتے، امام جب اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے تب بھی نہیں کرتے، امام جب خاموشی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تب بھی نہیں کرتے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کی انٹرپریٹیشن کیا کی، کیونکہ ان کے پاس ملٹیپل حدیثیں آئیں اور عمل صحابہ بھی آ گیا۔ اب انہوں نے اپنے دور میں جو ہوتا ہوا دیکھا تو اس کے مطابق انہوں نے کہا اگر یہ حدیث ایسے مان لی جائے گی تو کیا یہ سارے تابعین غلط کر رہے ہیں، یہ سارے تبع تابعین غلط کر رہے ہیں؟ تو پھر ایک اور حدیث ہے کہ میری امت کے بڑی جماعت جو ہے وہ کسی حرام پہ متحد نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ایک بڑی جمہور کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پھر اس میں سوچ لینا چاہیے، اس کو اتنی آسانی سے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس سے بیچ کا راستہ نکالا کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کوئی کر رہا ہو تو تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ تو جبکہ امام مالک نے یہ فتویٰ دیا کہ جب حدیث موجود ہے تو کر لو، کہ قرآن پڑھنا ہے ہاں پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مزاج کا فرق تھا، اس مزاج کے فرق میں حرام نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی اگر کوئی امام مالک کو فالو کر رہا ہے تو اوکے، کسی نے آثاری کانسیپٹس کے تحت احادیث کو انٹرپریٹ کروانا ہے تو ٹھیک ہے، کسی نے رائے کے تحت احادیث کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن رائے کسی ایرے غیرے کی نہیں ہوگی۔ تو پھر ایک نیا کانسیپٹ آیا ہمارے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں تقلید، کہ بھائی کسی سمجھدار کی رائے مانی جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے بہت غلطی ہو گئی، ہم نے ایک لفظ بول دیا تقلید کا، وہ گلے پڑ گیا ہمارے۔ تو ہمارا اس تقلید کے لفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس جو کہہ دیا جیسے کر دیا بغیر سوال کیے، چاہے وہ غلط بھی لگ رہا ہو، مزاج میں شرح صدر نہ ہو رہا ہو، پھر بھی مانتے چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں۔ لیکن ہاں تقلید کے معاملے میں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا ظرف اور اپنا علم اس لیول پہ لے جائیں کہ آپ سوال تو کر سکیں، وہ صحیح سوال تو پتہ ہو آپ کو کہ کیا کرنا ہے۔
یا صرف ایک انتشار کے لیے ہر چیز میں سوال ہی کیے جا رہے ہیں, نہیں یہ کیوں, نہیں یہ کیا بات ہوئی, نہیں یہ کیوں. تو پھر آپ کا مزاج بتا رہا ہے کہ آپ ایکچولی صرف چڑھانا چاہ رہے ہیں یا چڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے سوال حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو تقلید ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ نے ایک بات کہی, ہم نے جاننے کی کوشش کی ایسا کیوں کہا, مزاج سمجھا, ہم نے کہا ہاں صحیح کہا, ہم بھی یہی مانتے ہیں, یہ اچھی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اس پہ جو رائے قائم کی وہ بڑے نیک اور صحیح آدمی تھا, ان کی رائے مناسب ہے. مجھے جو اسلام کا مزاج لگتا ہے اسی کے مطابق ان کی بھی رائے لگتی ہے اور بڑی اچھی رائے لگتی ہے. لیکن یہ کہنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے اسلام کا مزاج خود بھی سمجھ لیا, آپ کو پتہ ہے اسلام کا مزاج کیا ہے, اتنا ٹائم لگا لیا آپ نے, پھر آپ یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو تقلید کا مطلب اندھی تقلید نہیں ہے, تقلید کا مطلب ہے کہ کسی علم والے کی رائے سے متفق ہو جانا. ہاں صحیح بات. اور آپ کے علم کا لیول بتائے گا کہ آپ کس لیول کی تقلید کریں گے. اگر آپ کا علم اچھا ہے تو آپ اس پہ جستجو بھی کریں, تحقیق بھی کریں اور اس سے اختلاف بھی کر لیں اختلاف. امام ابو حنیفہ آئے, امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی جو ہیں وہ بڑے شارپ آدمی تھے. یہ دونوں جو ہیں وہ ان کے مزاج سے مختلف تھے. امام شافعی امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے, مدینہ میں پیدا کہاں ہوئے تھے, فلسطین میں. اور امام شافعی جو ہیں وہ سید تھے لیکن غربت کی حالت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس میں سے تھے لیکن حالت غربت میں رہے. امام مالک کے اسٹوڈنٹ ہوئے, امام مالک کے اسٹوڈنٹ ہو کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنے. علم حاصل کرنے کی جستجو میں امام مالک کی اپنی ایک پوری سیٹنگ تھی. امام مالک نے اپنی جو یادداشت کی اپنی احادیث بھی ایک جگہ لکھ لی تھیں, اس کا نام رکھا تھا موطأ امام مالک. امام ابو حنیفہ نے بھی کچھ احادیث کمپائل کی تھیں اپنی یادداشت کے لیے. اس وقت یہ ذہن میں نے کہا نہیں تھا کہ باقاعدہ عوام کے لیے بھی کوئی احادیث کا مجموعہ جمع کرنے کی ضرورت ہوگی شاید کبھی. تو امام شافعی جو ہیں امام مالک سے پڑھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد سے پڑھے, اور پھر انہوں نے کہا یار ان کی یہ بات زبردست ہے, ان کی یہ بات زبردست ہے, اور اب میرے پاس مزید کچھ احادیث آ گئی ہیں. یہ نئی بات ہو گئی کیونکہ جب امام مالک رہتے تھے تو مدینہ میں رہتے تھے. مدینہ میں جو احادیث جمع ہوئی تھیں اور وہاں جو بڑے بڑے علماء تھے احادیث کے, ان کی احادیث ان کے پاس زیادہ کلیکٹ ہوئیں. امام ابو حنیفہ جہاں موجود تھے وہاں بغداد کے ارد گرد جو فقہا آ گئے تھے, پوری حکومت کی مشینری موجود تھی, اس میں جو احادیث جمع ہوئی تھیں ان کے پاس وہ زیادہ دسترس میں تھیں. اور امام مالک کے پاس مدینہ کے لوگوں کا تواتر تھا, امام ابو حنیفہ کے پاس بغداد کے لوگوں کا تواتر تھا. امام ابو حنیفہ بغداد کے لوگوں کے تواتر کو مدینہ کے لوگوں کے تواتر پہ فوقیت کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ خلیفہ یہاں آ گیا ہے, تو اب خلیفہ جو ہے وہ ہمارے لیے اہل رشد ہے نا, ہدایت کا, وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے. تو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی رائے کا زیادہ احترام کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ بھی کسی صحابی کی رائے کا احترام کرے تو اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے, کوئی اختلاف جھگڑا نہیں ہے. تو امام شافعی نے جس زمانے امام شافعی آئے تو ٹریول آسان نسبتاً ہو گیا تھا, امن ہو گیا تھا, فتوحات ہو گئی تھیں, تو یہاں سے بھی حدیث آ رہی ہے, یہاں سے بھی آ رہی ہے. پتہ چلا کہ بہت سے صحابی نہ مدینہ میں تھے نہ بغداد میں تھے, وہ تو بھائی کہیں اور ہی چلے گئے. وہ وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں, بھئی میرے دادا کا انتقال ہوا, ان کے پاس اتنی موٹی کتاب نکلی, وہ صحابی تھے, تو انہوں نے خاموشی سے حدیثیں مرتب کی ہیں. اچھا بھائی لے آؤ وہ بھی لے آؤ. تو پتہ چلا حدیث کا جب ذخیرہ بڑھنا شروع ہو گیا تو امام مالک کے دور میں امام شافعی کافی کچھ جمع کر چکے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ مطلب ہماری رائے کی ضرورت کم ہو گئی ہے, جس بارے میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث ہے, لیکن اب اس میں بھی حدیث مل گئی ہمیں. تو بہت خوشی تھی اس بارے میں لوگوں کی. اس خوشی کی بنیاد پہ جو آثاری تھے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی بارے میں بھی اپنے منہ سے کچھ نہ کہنا پڑے. پہلے کسی کے پاس 5000 حدیث تھی, کسی کے پاس 6000 حدیث تھی, کسی کے پاس 8000 حدیث تھی, 2 لاکھ حدیثیں. ہوئے ہوئے, کیا ایسا ہو جائے گا کہ ہمیں کسی بارے میں کچھ نہیں کہنا پڑے, ہر بارے میں ہم کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ختم بات. تو یہ ایک ڈریم تھا جو بڑا خوبصورت ڈریم تھا کہ کاش ہم ایسا کر سکیں. اور یہ ڈریم کن کا ہوگا؟ ان لوگوں کو پہلے پرابلم نہیں ہے, یہ پہلے چل کر رہے تھے. بھائی ٹھیک ہے نا, اگر معلوم ہے تو اس پہ عمل کر لو, نہیں معلوم ہے تو کر لو فیصلہ. اور امام ابو حنیفہ بھی جاتے جاتے ہی کہہ گئے تھے کہ میرے بعد میرے کسی مسئلے پہ کوئی حدیث آ جائے, میرا مطلب دیوار پہ مارنا, حدیث کو فالو کر رہے ہیں, ختم بات. تو اس لیے اتنا یہاں پہ تھوڑا چل تھا. لیکن ان کا بڑا زبردست ڈریم تھا کہ یہ اگر ہم نے کر دیا تو اس پہ باقاعدہ. اچھا, اسی دوران بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمان حدیث پہ بڑی جلدی زمین پہ پانی ہو جاتے ہیں, حدیث بول دو اور بالکل گر جاتے ہیں. تو پھر حدیث ہے کہ یہ کرنا چاہیے. تو لوگ اچھا حدیث ہے تو بھائی تمیز سے مان لو اس کی بات, غلط تھی حدیث, تھی ہی نہیں وہ حدیث. تو پھر ایک تو یہ کانسیپٹ کہ حدیث اتنی ساری جمع ہو گئی, لیکن جو اتنی ساری جمع ہو رہی ہیں اس میں سے کتنی ساری غلط ہیں.
تو پھر باقاعدہ ایک کام کا شروعات کی گئی کہ حدیث کو مرتب کیا جائے. اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتفاق تو کچھ نہیں ہوتا. اگر ان سالوں میں نہیں کی جاتی کبھی نہیں ہو سکتا تھا. طے یہ ہوا کہ اب ہم ہر حدیث کے کہنے والے سے جا کے ملیں گے کہ کیا تم نے اس سے یہ حدیث سنی تھی یا نہیں سنی تھی، اور اس کے پڑوسیوں سے جا کے پوچھیں گے کہ نیک آدمی ہے یا برا آدمی ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا. جا کے ڈائریکٹلی حدیث بولنے والے کو پکڑ لیں گے جا کے. اور یہ عمل کرنے والے تھے امام بخاری. یہ کب کی بات ہے؟ یہ امام احمد ابن حنبل کے بھی بعد. ہمارے 4 لوگ گزر گئے، 4 امام گزر گئے، اس کے بعد یہ سب سے بڑا ذخیرہ کس کے پاس ہوگا؟ ان 4 میں سے امام احمد ابن حنبل کے پاس سب سے بڑا ذخیرہ تھا احادیث کا. تو امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے بھی اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. امام احمد ابن حنبل کے اسٹوڈنٹس میں سے پھر اب یہ آ رہے ہیں امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ آ رہے ہیں. اب امام مسلم، امام بخاری، یہ لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم اب ایک سے اگر ایک جنریشن بھی گزر جاتی نا، ان کا انتقال ہو چکا ہوتا، جن سے جا کے پوچھنا تھا آپ نے کہا تھا ایک حدیث ہے تو ذرا بتائیے گا آپ نے یہی کہا تھا، آپ نے کس سے سنا تھا بتائیے گا ذرا. اب اس کے علاقے میں جا کے اس سے مل کے آ رہے ہیں، انہوں نے اس سے سنا تھا، یہاں پہ یہ صاحب رہتے تھے، ان کا یہ نام تھا، ان کے یہ والد تھے، یہاں پہ یہ باتیں کیا کرتے تھے وہ. تو ایک سے جا کے ملنا، ایکسٹینسو ٹریول کرنا، یہ شروع کیا انہوں نے. اور ایک علم بنایا کہ علم روایت، آپ نے پڑھا بھی نا، روایت اور درایت کے اوپر انہوں نے بیس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب تمام ان لوگوں کے نام لکھیں گے جنہوں نے حدیث کہی، اور انہوں نے جن سے حدیث لی ان کے نام لکھیں گے، اور انہوں نے جن سے حدیث لی ان کے نام لکھیں گے. ان میں سے ہر شخص کے اوپر ریسرچ کر کے بتائیں گے کہ یہ شخص سچا تھا کہ نہیں تھا، یہ شخص سچا تھا کہ نہیں تھا، یہ شخص سچا تھا کہ نہیں تھا. یہ کرنے کے لیے جگہ گھومتے چلے گئے. تو امام بخاری نے بے تحاشا حدیث جمع کی. اس کے بعد کہا کہ 100% اوتھینٹک جو ہے نا وہ صرف یہ 6000 ہیں. اس کے بعد 100% اوتھینٹک سے ایک لیول نیچے لے آؤ، حسن لے آؤ، تو یہ ہیں. اس والی حدیث کو اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، تو یہ تو زیادہ اوتھینٹک ہو گئی. یہ صرف ایک ہی صاحب نے کہا، لیکن صاحب صحیح تھے. ریسرچ کر لیا وہ صاحب صحیح تھے، لیکن ایک تھے، خبر واحد ہے لیکن صاحب صحیح ہیں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈیٹا جمع کر لیا امام بخاری نے. امام بخاری لیکن کس کانسیپٹس کو فالو کرتے تھے؟ آثاری. امام بخاری جب کسی معاملے میں کامنٹری بھی کرتے نا، وہ صرف حدیث جمع نہیں کر رہے تھے، وہ عالم تھے، تو وہ مسئلے بھی بیان کرتے تھے. مسئلہ بیان اس میں آ گئے تھے کہ اب تو ہر مسئلہ حدیث سے آئے گا بھائی، اب اہل رائے آپ پرے ہٹو. تو وہ اہل رائے کا لفظ یوز کرتے ہیں. بخاری میں آپ کو اہل رائے کا لفظ ملے گا. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ حنفی، یہ کہتے ہیں حنفی کون، اہل رائے بیکار لوگ، اپنی مرضی سے فیصلہ، ضرورت ہی نہیں ہے. اور باقی اس وقت ایسے لگنے لگا کہ وہ یہ تو ہو گیا کام زبردست، کہ ساری حدیثیں چھن گئیں. یہ رہی صحیح حدیث، یہ رہی حسن حدیث، یہ رہی ضعیف حدیث، یہ رہی موضوع حدیث، یہ رہی متواتر، یہ رہی خبر واحد. اب اس سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو فرض کے معاملات ہیں، فرض میں صحیح لیں گے، خبر متواتر لیں گے، اور اگر کوئی حسن ہوگی یا خبر واحد ہوگی تو اس سے فرض نہیں نکالتے، اس سے سنت مطلب یہ والے ڈیسیجنز ہونا شروع ہو گئے. لیکن یہ انسان کی ایک سوچ تھی کہ سارے مسئلے ہو گئے، دنیا تو ایوالو ہو رہی ہے نا. پھر دنیا بدل گئی، پھر نئے مسئلے آ گئے. پھر ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا حدیث ہے، انہوں نے کہا اس کے بارے میں تو حدیث. تو پھر انہوں نے کہا میرے خیال سے ایسا کر لو. پھر لوگوں نے ان کا خیال فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہم کوئی خیال نہیں مانتے، ہم کسی کا خیال نہیں مانتے. یہ سارے اماموں کو ماننے والا شرک کرتا ہے. کیونکہ حدیث کو کیوں نہیں مانتے تم امام کی الفاظ کیوں مانتے ہو؟ لیکن جب آپ ان کو ذرا سا تحقیق کریں گے تو یہ شدت پسندی اچھی بات نہیں تھی کہ انہوں نے بھی بالآخر یا تو اپنی رائے قائم کرنی پڑی ان کو، یا کسی بڑے مجتہد کی رائے کو انہوں نے لے لیا کہ ہاں بھائی یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، اس حدیث کے مطابق پھر یہی نکلتا ہوگا. کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کا زوال آ گیا. ان کے دور تک زوال کی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زوال ہوا ہی نہیں تھا مسلمانوں کو. زوال کی کوئی حدیث ہی نہیں تھی. مسلمان ختم ہو جائیں، گر جائیں، تباہ ہو جائیں، ہار جائیں، سب جگہ مسلمان کا کوئی نام ہی نہ رہے. اب کیا کریں مسلمان؟ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں، اور کوئی رائے نہیں، کوئی مطلب تواتر میں بھی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں موجود، آثار میں کچھ نہیں ہے. تو آثاری جو ہے پھر کسی کا کانسیپٹ تو لیں گے. وہاں پہ اس وقت سب سے بڑا جو عالم بیٹھا ہوگا وہ کہے گا اب یہ کرنا چاہیے، تو لوگ کہیں گے ہاں آپ نے اپنے علم سے کئی بات کی ہے، کرنا چاہیے. بعد والے اسی کو فالو کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو ضرور گالیاں دیتے رہیں گے کہ یہ ایک بلا وجہ کی اپنی مرضی کی باتیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آثاری 10% سے زیادہ نہیں رہے.
اس سے بھی کم رہے. اس کی وجہ یہ کہ سخت ہوتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کو لٹرل لینا ہے تو بس پھر یہ ہو گیا, اس کے بعد اس کے آگے حرام ہے. یہ رہا قرآن, یہ رہی حدیث, ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے, اس کے آگے حرام ہے, کوئی گنجائش نہیں. تو پھر بہت عوام نہیں کر پاتی. ہاں وہ جو لوگوں کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں مزاج میں سخت ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرتا ہے زیادہ, تو وہ لوگ زیادہ اس طرف جاتے ہیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آثاری کی توحید کو سلام کرتے ہیں, ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں آثاری, ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں ان کو, لیکن ہمارے پاس تطبیق کی کوئی وجہ ہے جس کو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. اس کے مقابلے میں جو صحابہ کا عمل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے مشورے, قرآن کی رائے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر, یہ چاہ رہے تھے, اسلام ایسا چاہ رہا تھا, ہمیں ایسا لگتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا چاہ رہا تھا. اب جب آپ میں یہی فرق ہو گیا تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے؟ او بھائی آپ کا میرا کانسیپٹ ہی الگ ہے اسلام کے بارے میں. آپ کہتے ہیں اسلام آثاری ہے, ہم کہتے ہیں اسلام تطبیقی ہے. تو پھر ہم آپ سے کیوں بحث کریں گے؟ آپ ہم سے کیوں بحث کریں گے؟ آپ اس حدیث کو فالو کرتے ہیں, اوکے ٹھیک ہے. ہم اس حدیث کے معاملے میں یہ 4 رائے رکھتے ہیں. یہ 3 طلاق کے معاملے میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی. کتنی دے دی؟ عرب کا اسٹائل ہے نا, وہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, 1000 طلاق, ٹھیک ہے جاؤ تجھے 1000 طلاق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا مراد تھی؟ انہوں نے کہا مطلب کہنا تو میں ایک ہی چاہ رہا تھا. ابھی صحابی تھے, تو صحابی کو ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے نا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ایک ہی کہنا چاہ رہے تھے تو ایک ہی ہے, 1000 تو بھی ایک ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فتویٰ تھا کہ 1000 دو یا 5000 دو, جتنا تمہارے دل میں ہے وہ مانی جائے گی. پھر جب اسلام پھیل گیا اور ان علاقوں میں بھی گیا جہاں پہ کہ اب وہاں بھی اسلام پھیل گیا جہاں پہ کہ اسلام کے جو فالوورز تھے وہ کافی نئے بھی تھے اور کچھ شرارتی بھی تھے بہت سے لوگ وہاں پہ. تو انہوں نے تو ڈرامہ بنا لیا. آپ حضرت عمر کے دور میں جو وہاں پہ گورنرز گئے, گورنر نے کہا حضرت عمر ہم یہاں پہ قاضی ہیں, ایک بھی طلاق نہیں ہو رہی یہاں پہ, طلاق ہو ہی نہیں رہی اب تو. وہ لاکھ طلاقیں دے کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے تو طلاق کیا تھا, لاکھ طلاقیں دے کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا تو ارادہ ایک کا بھی نہیں تھا. تو مطلب طلاقیں ہو ہی نہیں رہی. جتنے مسئلے آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا ارادہ نہیں تھا. اب وہ عورت لٹک جاتی ہے. اب ایک عورت کو غصہ آیا, مارا پیٹا, کہا تجھے طلاق, تجھے طلاق, تجھے طلاق, اور چلے گئے. اس کے بعد کہا نہیں میرا تو ایک کا ارادہ تھا. اب یہ والے مسئلے میں اس شخص کی گواہی اپنے لیے ہی مان لینے میں حضرت عمر نے یہ فتویٰ دیا. اس فتوے کو وہاں کے تمام صحابہ نے انڈورس کیا کہ یہ ایک صحابی کی تو گواہی لی جا سکتی ہے اپنے بارے میں. کوئی صحابی اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم نے ذرا نہیں کیا ہوگا, کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کیا. وہ ایک صحابیہ کا قصہ ہے نا مشہور, کہ انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا, آپ نے کہا چلو چھوڑو, نہیں وہ تمہارے تو تم پریگننٹ ہو, چھوڑو چلو جاؤ. وہ اتنی پریگننٹ ہو گئی, واپس ڈلیوری ہو گئی, اب میں ڈلیوری ہو گئی مجھے سزا دیں. انہوں نے کہا اچھا چلو ابھی بچہ چھوٹا ہے, وہ ابھی فیڈ پہ ہے, تم جاؤ ابھی بچہ بڑا ہو جائے پھر آنا. اچھا بچے کو انہوں نے کھلانا پلانا بھی شروع کر دیا فیڈ کے ساتھ, 6 مہینے میں آ رہی, بچہ کھاتا پیتا ہے. سزا, میں کہا اچھا چلو سزا پہ آ جائے. صحابی اس طرح کہ جو اگر غلط کیا ہے تو اس کو وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا, اپنے لیے سزا کا انہوں نے وہ کیا, اہتمام کیا, اور ماشاءاللہ پہ ان کی توبہ قبول ہوئی. تو اس پہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کو پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک صحابی کے کپڑوں پہ ان کے خون کا چھینٹا آیا, تو انہوں نے اس پہ وہ کیا نا کہ گندا خون آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خون لے کے پورے مدینہ پہ مل دو نا تو پورا مدینہ جو ہے وہ آج اللہ کی طرف سے بخش دیا جائے گا, اس کی توبہ ایسی قبول ہو گئی. خیر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے. بہرحال تو صحابی چونکہ اس درجے میں تھے تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہر خاص و عام کی نیت کا اعتبار نہیں کر سکیں گے. میرج از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین 2 parties. if one party is saying, جیسے کہ میں نے کہا کہ اوکے میں نے آپ سے نکاح کیا, اچھا نہیں کیا, اچھا چلیں طلاق دے دی, اچھا چلیں نہیں دی. تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں آپ کو موبائل فون بیچ رہا ہوں, لاؤ پیسے دے دو, پیسے لے لیا, نہیں میں نے نہیں بیچا. تو سوشل کانٹریکٹ ہے نا. اب یہ تو لڑائی ہو جائے گی آپس میں کہ ابھی تم نے بیچا تھا, ابھی تم نے نہیں بیچا, کیونکہ اسلام میں منہ کا بولا ہوا مانا جاتا ہے. اسلام میں منہ کا بولا ہوا کافی مانا جاتا ہے. اگر گواہ موجود ہیں آپ کے کہ اس نے منہ سے وعدہ کیا تھا تو بس اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا بھائی آپ کا. تو اسی طرح سے طلاق بھی منہ کا بولا ہوا ایگریمنٹ ہے یا کینسلیشن آف ایگریمنٹ ہے. تو حضرت عمر نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اب جو 1 بولے گا اس کی 1 ہوگی, جو 3 بولے گا اس کی 3 ہوگی. تو اس فتوے پہ سارے صحابہ نے اتفاق کیا اور یہ
اجماع کے تحت یہ فتویٰ نافذ ہو گیا۔ اب آثاری نے جب حدیث پڑھی تو صحابی سے ان کے پاس یہ قول آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دیں تو کتنی طلاق ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک۔ انہوں نے کہا تم لوگ اہل رائے، تم لوگ مشرک ہو کیونکہ تم اچھا وہ ہمیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، ہم ان کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ اور یہ جو چٹکلے ہوتے ہیں نا، یہ یہاں شروعات یہاں سے ہوتی ہے ہمیشہ، یہ دیکھو حدیث نہیں مانتا۔ اب آپ شروع سے کسی کو سنانا شروع کرو، وہ دیکھو میں نے اس اتنی سی بات کے لیے کہاں سے لیکچر شروع کیا، قرآن، حدیث، تدبیر، تواتر کی کہانی، امام کیوں آئے تھے، امام کو کیا کس لیول میں اس کا درجہ ہے، حدیث کے سامنے اس کا کیا مقام ہے، ہم اس کی بات کیوں سنتے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، مالکی ایسے کیوں ہوتے ہیں، حنفی ایسے کیوں ہوتے ہیں، ان کے مزاج کا فرق کیا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری کیوں نہیں ہے، ان کا کیوں سے مزاج کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا ہم ان کو غلط کہتے ہیں نہیں۔ اتنی لمبی تفصیل بیان کرنی پڑی، ان کے لیے بڑا آسان ہے، ان کے لیے بڑا آسان ہے، یہ بخاری میں دیکھ لو تمہاری تو۔ اب ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جب ہم نے بتایا اپنی عوام کو کہ اسلام کے ماخذ کے لیے قرآن ہے اور حدیث ہے، اور حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابی داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ہے نا، ہم نے اپنی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ حدیث کا ماخذ تواتر بھی ہے، جس کو ہم اپنے ہر فیصلے میں یوز کرتے ہیں، یہ عوام کو نہیں بتایا۔ اس کی وجہ سے عوام کے پاس جب کوئی صحیح بخاری لے کے آتا ہے تو کہتی ہے بھائی بخاری کی حدیث ہم کیوں نہیں مانیں، تو پھر پورا کانسیپٹ عوام، ہم نے کہا اتنے ان کو کیا سمجھ آئے گی، کہاں اتنی مشکل سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے بعد جب یہ تو شرنگیز نہیں ہے، لیکن اب جو شرنگیز ہیں وہ انہی کے دیے ہوئے مختلف جو سوالات تھے ان کو دوبارہ اٹھا کے لاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو یہ نہیں کرتے، تم لوگ تو یہ غلط مانتے ہو، تم تو بخاری کی حدیث فالو نہیں کرتے۔ بھائی نہیں کر رہے، اس معاملے میں بخاری کی نہیں کر رہے، اس معاملے میں مسلم کی کر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ تو نہیں، آپ نے تو نہیں دیکھی نا، آپ نے کہا بخاری کی حدیث ہے، آپ نے نہیں فالو کی، ہم نے مسلم کی کیونکہ اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہے کہ اس معاملے میں قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے، تواتر یہ کہتا ہے، اس بخاری کی حدیث کے جو راوی تھے اس میں 4 راوی یہ کہہ رہے تھے، اس مسلم کی حدیث کے 5 راویوں نے یہ کہا تھا، تو ان راویوں کے سب اتنا سارا بھائی بہت ڈیپتھ میں تحقیق ہوئی ہے، بہت ڈیٹیل میں بات، یہ سارے جواب موجود ہیں۔ ایسے کسی نے منہ سے نہیں کہہ دیا کہ یہ والا کام ایسے کیا کرو، اس نے پورا جواز دیا ہے۔ وہ جواز انہوں نے عوام کو نہیں بتایا، اور بتایا جا بھی شاید نہیں سکتا تھا، ہر چیز کا جواب بتایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جواب ہے نہیں۔ بہت بعد تک بھی علماء نے لیکن یہ کیا کہ بس میں نے کہہ دیا نا ایسا کر لو، اب سمجھ میں آیا کہ اب نہیں کر سکتے ایسا، عوام بہت ہی ڈسٹینٹ ہو گئی ہے، اتنا اعتقاد نہیں رہا ان کو علماء کہ وہ علماء نے کہہ دیا وہ کر لیں۔ تو ہماری امت میں مسائل پہ اختلاف نہیں تھا، جو اختلاف تھا وہ پتہ تھا کہ کیوں ہے، اور اس میں دل میں گنجائش تھی۔ ان کے پاس تھوڑی کم تھی، ہمارے پاس تھوڑی زیادہ تھی، لیکن یہ اچھے لوگ ہیں، کوئی ان کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ بڑے تو سخت لوگ تھے، غصے والے ابو ہوتے ہیں نا، کسی کے دادا تایا غصے والے ہوتے ہیں، بھائی ہم ان کو ایسا کرتے ہیں، اچھے صحیح ہے کوئی بات نہیں۔ تو آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، ان کو فالو کرنے والے موجود ہیں، سعودی عرب میں بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں دنیا میں، لیکن زیادہ تر تعداد آج بھی 80-90% لوگ اہل رائے ہی ہیں، یا تو حنفی ہیں، یا وہ شافعی ہیں، یا وہ حنبلی ہیں، یا وہ مالکی ہیں۔ ہاں امام احمد ابن حنبل بھی کافی حد تک اثاری ہی ہو گئے تھے اہل رائے، کیونکہ امام احمد ابن حنبل کے دور میں حدیث کا بڑا مجموعہ آ گیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل کی اپنی جو مسند ہے بہت بڑی مسند ہے، بہت حدیث ہیں اس میں، تو آہستہ آہستہ ان کا مزاج بھی ادھر ہی، ہاں رائے سے زیادہ وہ اثر پہ کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے جو اہل اثر ہیں اگر ان کو فتویٰ لینا ہوتا ہے تو امام احمد حنبل کو اپروچ کر کے زیادہ مطمئن رہتے ہیں بنسبت امام ابو حنیفہ کے۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں آپ لوگوں کو۔ اب آپ کو کوئی صاحب آ کے بتائیں کہ تم لوگ لوگوں کو مانتے ہو، کتابوں کو نہیں مانتے، ایک صاحب یہ نعرہ لگاتے ہیں، اچھی بات نہیں ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتاب کو مانو، لوگوں کو نہ مانو، لوگوں کو ماننا شرک ہے، کتابوں کو ماننا شرک نہیں ہے، کتاب بھی کسی آدمی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمارے اس کانسیپٹ کو چیلنج کرتے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ نہیں بتایا کہ تواتر کی کیا حیثیت ہے، وہ صرف کتاب کو ہی پریفر کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پھر وہ یہ تحقیق سامنے نہیں رکھتے کہ یہ حدیث جس کو کہ وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری کیا کیا رائے تھی، کہ کس عالم نے اس حدیث کے مقابلے میں اور کون سی حدیث رکھی اور کون سی آیت رکھی اور کن چیزوں کو ملا کے فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی آج ہم یہ بھی مانتے ہیں
الحمدللہ اہل رائے کے بعد ایک اچھی بات یہ بھی ہے، اب اہل رائے کہنا نہیں چاہیے، اچھا لفظ نہیں ہے ویسے، کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی بھی مفتی، کسی بھی مجتہد نے، ہمارے جو علماء اہل سنت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی بھی بڑے سے بڑے امام سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے کسی بھی شخص کو اس چین آف اتھارٹی میں انسان ہی مانتے ہیں، صحابی بھی نہیں مانتے، انسان ہی مانتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی ان کے قول کے اگینسٹ اس سے بہتر حدیث ہمیں مل جائے اور ہم اس کے اوپر تحقیق کریں اور کہیں واقعی تدبیق کے بعد بھی ان کے اس قول کے مقابلے میں یہ قول زیادہ راجح ہے، تو اس پہ عمل ہوگا۔ تو اتنی گنجائش بھی ہمارے پاس موجود ہے، اسی لیے بعض اوقات بعض فتاویٰ میں ہم نے بہت رجوع بھی کیا ہے، اور اس لیے رجوع کیا ہے کہ اسلام فلیکسیبل ہے، زمانے کے حساب سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس بحث کو یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جانے بغیر کہ آپ آثاری تھے، کہ آپ رائے کے فیور میں تھے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو تانا دے سکتے ہیں کہ تم نے تو حدیث ہی نہیں مانی۔ بھائی میں نے کون سی حدیث نہیں مانی، میں نے کون سی قرآن کی آیت کو فالو کیا، آپ کو تو نہیں پتہ۔ اب مسئلہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم جس عمل کو فالو کر رہے ہیں وہ حدیث نہیں تھی، وہ قرآن کی آیت تھی۔ جیسے وہی بات ہوئی کہ حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو، تو ہم نے قرآن کی آیت کا انڈرسٹینڈنگ لے کے یہ کیا کہ یار یہاں پہ یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اس میسج کو لوگ بھول جاتے ہیں، یہ ساری ڈسکشن کہیں موجود نہیں ہے۔ ڈیفینس کرتے ہیں ہم لوگ جب وہاں سے کوئی اٹیک آتا ہے کہ تم لوگ یوں نہیں کرتے، تم لوگ یوں نہیں کرتے، تو اس کے ڈیفینس میں ہم کچھ روایات بتا دیتے ہیں، لیکن یہ پورا کانسیپٹ نہیں سامنے لا کے رکھا جاتا کہ یہ اس طرح سے کانسیپٹ تھا یا یہ تھا۔ امام بخاری، امام مسلم دوست تھے، اور یہ کلین تھا ان کا، جو مل کے یہ اسٹرگل کر رہا تھا کہ سم ہاؤ ہم یہ کام، اللہ نے جتنا بڑا کام دیا ہے کر پائیں۔ تو ان کے کانسیپٹس بہت ملتے جلتے تھے، اس لیے آپ کہیں گے دیکھو بخاری نے بھی کہا تو مسلم نے بھی تو کہا۔ بھائی یہ اگر آپ کہیں کہ میں نے بھی کہا، ماہد بھائی نے بھی، تو بھائی ہم ساتھ ہی تو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو کانسیپٹس ہیں بہت کلوز ہیں۔ تو جتنے بھی یہ شروع کے آئے نا 3-4، یہ سب 2 ساتھ تھے، تیسرے ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک ہی قریب ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں، ایک ہی ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی ساتھ ایک ہی طرح کی جستجو ہو رہی ہے۔ کہیں کہیں کسی چیز پہ انہوں نے اس حدیث کو اوپر رکھا، انہوں نے اس کے بجائے اس کو اوپر رکھا، ان کی اپنی تحقیق تھی، ان کی اپنی تحقیق تھی، اس پہ آپس میں بحث بھی کرتے تھے، لیکن تھے دوست یہ لوگ۔ تو یہاں پہ اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ 1-2 باتیں ایکسٹرا بتا دوں آپ کو۔